آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سندھ پولیس کو مضبوط کیا ہے اور امن قائم کیا ہے. حیدرآباد ایک ضلع کے لیے آپ کی توجہ چاہیے. توجہ نوجوانوں سنو, روایتی تقریروں سے ہٹ کر گفتگو کر رہا ہوں. آپ نے اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے, قبائلی لڑائیوں کے خاتمے کے لیے, آپ نے ڈاکو کلچر کے خاتمے کے لیے ایک ضلع حیدرآباد کو ایک سال میں 1 سال کی بجٹ دے رہا ہوں. کیلکولیٹر آپ کھولیے گا, 5 سال, 15 سال اور 75 سال کا حساب کیجئے گا, آپ کے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے. صرف ایک ضلع حیدرآباد کو امن امان کے لیے, لوگوں کے جان مال, عزت اور آبرو کے چوکیداری کے لیے 1 سال میں 5 ارب 72 کروڑ 18 لاکھ 4,000 روپے کی بجٹ دی گئی ہے. آپ کے ضلع حیدرآباد کی پولیس کو 5 ارب 72 کروڑ 18 لاکھ 4,000 روپے دیے گئے ہیں. حیدرآباد والوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا حیدرآباد میں امن امان قائم ہو گیا ہے؟ اگر ہوا ہے تو ہاتھ نہ اٹھائیں, نہیں ہوا تو ہاتھ اٹھا کر بتائیں بھائی. ذرا میڈیا کے حضرات یہ ذرا دیکھیں حیدرآباد والے کیا کہہ رہے ہیں. یہ 5 ارب 72 کروڑ کہاں گئے؟ بولو بھائی, 5 ارب 72 کروڑ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ کائن وارنجا بپھا پھاڑے تہاں جا حق تہاں کے واپس کرائی لا سے. ورکس اینڈ سروسز حیدرآباد کی 1 سال کی بجٹ 3 ارب 9 کروڑ 48 لاکھ 16 ہزار. اور میں سب کے جاواں حیدرآباد والوں آپ کی قسمت پر. کہتے ہیں آغا خان کی ٹیم آئی اور باہر ملک جرمنی سے ٹیم آئی. یہ حکمران کہہ رہے ہیں انہوں نے یہاں کی سرکاری ہسپتالوں کا دورہ کیا اور لکھ کے دیا ہے کہ حیدرآباد کی سرکاری ہاسپٹل آغا خان سے زیادہ اچھی ہے. بھائی حکمران کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط؟ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ؟ آپ روڈ والے بتاؤ, جو روڈ پہ کھڑے ہیں, حکمران کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد کی ہاسپٹلیں آغا خان سے اچھی ہیں. سچ بول رہے ہیں حکمران یا جھوٹ؟ کہتے ہیں علاج مفت ہے, سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ؟ ایکس رے مفت ہے, سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ؟ ایم آر آئی سٹی اسکین مفت ہے, سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ؟ آپریشن تھیٹر کہتے ہیں کہ جرمنی کے ہاسپٹل سے اچھا ہے, سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ؟ دوائیاں مفت میں ملتی ہیں آپ کو؟ بولو یار, ملتی ہیں تو نہ بولو, نہیں ملتی تو ہاتھ اٹھا کر بولو, پتا چلے کہ کس کس کو ملتی ہے. نہیں ملتی, بیٹھو, اٹھنے کی اجازت نہیں. سنو میرے بھائیوں, 1 سال میں آپ کے حیدرآباد ضلع کے سرکاری ہسپتالوں کا بجٹ آپ کا مفت علاج دینے کے لیے, آپ کے ماں بہن بیٹی کے مفت علاج کے لیے, آپ کے ایمرجنسی کے لیے 1 سال میں حیدرآباد کے سرکاری ہسپتالوں کا بجٹ 25 ارب 29 کروڑ 56 لاکھ 13 ہزار روپے ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ کو سال میں سرکاری ہسپتالوں سے 25 ارب 29 کروڑ 56 لاکھ 13 ہزار روپے کی دوائیاں اور علاج ملتا ہے؟ یار ہاتھ اٹھا کے بولو. اور کہتے ہیں ہم نے حیدرآباد اور جام شوروں کو یونیورسٹیوں کا ہب بنا دیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے یونیورسٹیوں کا ہب بنایا ہے, تعلیم کا ہب بنایا ہے, یا یہاں کے یونیورسٹیوں کو آئس, کوکین, چرس اور ہیروئن کی آماج گاہ بنایا ہے؟ آج میرا نوجوان یونیورسٹی میں آئس پی رہا ہے, کوکین استعمال کر رہا ہے, میری معصوم بچیاں آئس اور کوکین استعمال کر رہی ہیں. سندھ کو منشیات کا اڈا کس نے بنایا؟
منشیات فروشوں کی یہاں پناہ گار کون ہے؟ یہاں ہتھیاروں کی سپلائی کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں جام شوروں کی بجٹ نہیں، جام شوروں کی یونیورسٹیوں کی بجٹ نہیں ہے. حیدرآباد کے اسکول، کالج، پرائمری، مڈل، ہائر سیکنڈری اور میڈیکل ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن، ایک سال میں آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کے تعلیم پر حیدرآباد کے سرکاری اسکولوں، کالج، یونیورسٹی میں 17 ارب 70 کروڑ 32 لاکھ 98 ہزار روپے جاری کیے گئے ہیں. 17 ارب 70 کروڑ 32 لاکھ 98 ہزار. جبکہ حال یہ ہے کہ سندھ میں آج بھی 60 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں. حیدرآباد میں دیہاتوں کے آج بھی اسکول بند ہیں. کچھ اسکولز میں واش روم نہیں ہے، بچیوں کے اسکول میں واش روم نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حیدرآباد میں آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کو 17 ارب 70 کروڑ 32 لاکھ 98 ہزار کی تعلیم ملتی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو بھائی. آپ سے زیادہ تھکا ہوا میں ہوں. ابھی میں آ رہا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے کہ راشد صاحب گم ہو گئے، اور آتے آتے میں 10 منٹ کے لیے گم ہو گیا. ایسا تھا نا؟ تاج محمد نائیو صاحب میرے ساتھ تھے، یہ بھی فون کر رہے تھے کہ کہاں چلے گئے بابا. تو میں نے ان کو فون پہ کہا کہ پاؤڈر کچھ زیادہ لگ گیا تھا، منہ دھونے گیا ہوں کہ واپس آؤں تو پہچان تو سکے لوگ کہ راشد صاحب یہ، ایسے نہ کہیں کہ کوئی اور میک اپ کرا کے لے کر آئے ہو. آپ کے حیدرآباد کے جھاڑو کے لیے نالوں اور گٹروں کے ڈھکنوں، سلام بعد میں کر لینا، پہلے سن لو کہ کیا بول رہا ہوں. اسی ہوش کش نے تو زندہ باد مرد آباد نے تو آپ کو مروایا ہے. اساں جا 50,000 مائی وارا بین دن انکم جا اچن باقی سندھ کھپائیں تو ہی مار دی. ماں واری زال جا 8,000 جو چھو چائیں پیندو او دھر دے پو مہینے میں ہوٹل وارے جو کر لائنو زال جے پیسن دے بیٹ کھپائیں، جزیرہ کھپائیں، کارونجر کھپائیں، تھرکول کھپائیں، وسیلہ کھپائیں، خون کریں جے کو بڑائی تے کو کریں بابو جیاں بڑائی سندھ لٹ پر مواری زال جا 8,000 موکل جا بس کر انہیں اس کچھ تو کہاں کے مارے ہو، انہیں زندہ باد مرد آباد تو کہاں کے مارے ہو. مجھو بابو بھی رڑیوں کرے کرے ہلے ہوئے ہو، ماں بھی لگے تو رڑیوں کرے کرے ہلے ہوئے سندھ ہوتے ہی بیٹھی ہوئی. پر یہ نہ ہے تاج محمد اج تو کہ مبارک ہو جائے ہے واقعاتاً سچ تو چواں دہن دیہن جے سندھ امن مارچ جے جلسن میں سبنی کے مارے ہوئے سبنی کا کوئی کھڑی ہوئے آدھی جلسن. حیدرآباد جو تاریخ جو سب کا بڑا جلسہ آپ کے جھاڑو کے لیے، آپ کے روڈ اور راستوں کے صفائی کے لیے، آپ کے گٹروں اور گٹروں کے ڈھکنوں کے لیے ایک سال میں 4 ارب 11 کروڑ 66 لاکھ 24 ہزار روپے کی بجٹ جاری کی جاتی ہے. پوچھنا چاہتا ہوں دکانداروں، کیا یہاں باہر روڈ کو جھاڑو لگتا ہے؟ وہ دکان والا دودھ والا جواب دے رہا ہے وہاں سے مجھے. کیا آپ کے دکان کا کچرا اٹھایا جاتا ہے؟ کیا یہاں صفائی کی جاتی ہے؟ آٹو بھان چلو، آٹو بھان چلو میرے ساتھ. بجٹ میں آٹو بھان 4 دفعہ بن چکا ہے. صرف بجٹ میں نہیں بنا، یہاں کے ایم پی اے صاحب جو وزیر ہیں روزانہ ٹی وی پہ ماشاءاللہ مجھ سے اچھی تقریر کرتے ہیں. انہوں نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آٹو بھان بنا لیا ہے، ڈوب کے مرنا چاہیے ایسے حکمرانوں کو. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. اللہ میں راشد کو منصوب رو. تھوڑی بارش ہو جائے، منصوب رو، تھوڑی بارش ہو جائے پھر گدو چوک جاتے ہوئے ریل کے پٹڑی کے نیچے ذرا انڈر پاس کا حال دیکھ کے دل کرتا ہے کہ حکمرانوں کو گدو میں اندر ہی بھیج دیا جانا چاہیے. یہ حکمران باہر اقتدار میں بٹھانے کے لائق نہیں، یہ اسمبلی میں بٹھانے کے لائق نہیں.
یہ گدو بھیجنے کے لائق ہیں. پھر جب اس طرح کے کارکردگی میری ہوگی، جب اس طرح کی میری سندھ کی خدمات ہوں گی، میرے والد کی ہوں گی، میری جماعت کی ہوں گی، جب لاڑکانہ میں مقابلہ ہوگا، جب لیاری میں مقابلہ ہوگا، جب بدین اور نواب شاہ میں مقابلہ ہوگا، پھر تکلیف تو ہوگی. میں آپ کی تکلیف کو بیٹا سمجھ سکتا ہوں، لیکن بہت ہو گیا. آپ کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکر بھی ارب پتی بن گئے. اب مزید سندھ کھانے کی اجازت نہیں دیں گے. اللہ کے مدد عوام کے طاقت سے آنے والے الیکشن میں آپ کے اقتدار کا جنازہ پڑھیں گے. ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ آئندے صدیقہ وزیر اعلیٰ واجد محمود، آئندے صدیقہ وزیر اعلیٰ، آئندے صدیقہ وزیر اعلیٰ. میرے بھائی تاج محمد صاحب، آپ نے میری ویلیو کم کر دی ہے. وزیر اعلیٰ کیا چیز ہوتا ہے؟ میں ان کے دلوں کا بادشاہ ہوں، میں ان کے دلوں پہ راج کر رہا ہوں. ایک نہیں رہے 10 دن سے یہ میری مائیں، یہ میری بہنیں، یہ میری بیٹیاں، یہ ہندو، یہ سکھ، یہ میگھواڑ، یہ مارواڑی، یہ مندروں کے پنڈت نکل نکل کر میرے کندھوں پر اجرک ڈال رہے ہیں. اللہ کی قسم میں ایسے وزیر اعلیٰ کے کرسی کو لات مارنے کے لیے تیار ہوں جو عوام کی دشمن ہو. مجھے وہ منصب چاہیے جو سندھ کے عوام کے روزگار کا سبب بنے. میرے صحافی بھائیوں، میرے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے، میرے انجینئر ضیاء الرحمن صاحب نے فلسطین کی بات کی، قبلہ اول کی بات کی، فلسطینیوں پر مظالم کی بات کی. ہمارا دل آج فلسطین کے لیے خون کے آنسو رو رہا ہے. توجہ سے سنو، کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. میرا دل آج قبلہ اول کے لیے خون کے آنسو رو رہا ہے. آج میرا دل فلسطین کے ساتھ دھڑک رہا ہے. آج میرا دل اسرائیل پر لعنتیں برسا رہا ہے. فلسطین زندہ باد کے نعرے بلند کر رہا ہے. اور فلسطینیوں کے لیے 2 نومبر کو جب میں یہ سندھ امن مارچ کارواں لے کر جمعرات کو کراچی پہنچ رہا ہوں، تو اس دن سندھ امن مارچ کے ایجنڈے میں ایک اور ایجنڈا طوفان اقصی اور سندھ امن مارچ ہم شامل کریں گے. 2 ایجنڈے ہوں گے. اور اسی اسٹیج پر میرے قائد کراچی میں مولانا فضل الرحمان بھی طوفان اقصی اور سندھ امن مارچ میں ہوں گے. تو قبلہ اول سے، بیت المقدس سے مہمان آ رہے ہیں، قبلہ اول کے چوکیدار آ رہے ہیں، وہ بھی کراچی سندھ امن مارچ اور طوفان اقصی میں ہوں گے. حیدرآباد والوں، کیا آپ بھی 2 نومبر کو کراچی طوفان اقصی اور سندھ امن مارچ کے جلسے میں ہوگے؟ لیکن فلسطینیوں کو پیغام دینے کے ساتھ ساتھ، اسرائیل پر لعنتیں برسانے کے ساتھ ساتھ، میرے صحافی بھائیوں، میرا سندھ بھی تو کوئی فلسطین سے کم نہیں. میرے سندھ کو بھی تو فلسطین بنایا گیا ہے. اور اسرائیلی کردار یہاں کے حکمران 75 سال والے ادا کر رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ بم سے مار رہے ہیں، یہ زنا کر کے مار رہے ہیں. وہ بم سے مار رہے ہیں، بارود سے مار رہے ہیں، یہ زمینیں چھین کے مار رہے ہیں. فرق یہ ہے وہ فوس ڈال کے مار رہے ہیں، یہ ہسپتالوں میں ایمبولینس نہ دے کر، وینٹیلیٹر نہ دے کر، ایم آر آئی اور سٹی اسکین نہ دے کر سندھ کو مار رہے. کیا آپ کے ایک ضلع سندھ کے تھر میں 1 مہینے میں 400 بچے نہیں مر گئے؟ آج بھی تھر کی حالت کیا ہے؟ فلسطین سے کوئی کم نہیں، اور حکمرانوں کا کردار کوئی اسرائیل سے کم نہیں. کہ سندھ کا نہیں، پاکستان کا نہیں، دنیا کا 10ویں نمبر پر مالا مال ضلع تھر پار کر، دنیا کا 10واں مالا مال کوئلے سے، پتھر سے،
کاروں جٹ سے مالا مال ضلع تھر پار کر، جس میں لاکھوں چائنیز کام کر رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں، آج بھی ضلع تھر پار کر میں خواتین کی ڈیلیوری مرد ڈاکٹر کر رہے ہیں، ایک عورت ڈاکٹر ہسپتال میں نہیں جو خواتین کی ڈیلیوری کر سکے۔ یہ اسرائیلی کردار نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اس اسرائیل پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، ان فلسطینیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، تو سندھ میں اسرائیلی کردار ادا کرنے والے حکمرانوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اسرائیل تے اسرائیل کتے تے اسرائیل مردار تے امریکہ ملعون تے۔ میرے بھائیوں، اور کیا خدمت کی ہے آپ کی سیلاب میں سندھ حکومت نے؟ میں تو کہتا ہوں ایسی حکومت کو 21 توپوں کی سلامی کروں کہ انہوں نے سیلاب میں 8,984 حیدرآباد والوں کو ٹینٹ دیے ہیں، حکومت نے 6,100 ترپال دیے ہیں، 1,59,125 مچھردانیاں دی ہیں حیدرآباد کو، اور 83,125 راشن دیے ہیں، اور 6 RO پلانٹ دیے ہیں، اور 8 بڑے پانی بھرنے والے بڑے موٹر دیے ہیں، اور پھر بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے 1,60,000 مچھردانیاں دیا آپ کو، 83,000 راشن دیا آپ کو، 8 RO پلانٹ دیا آپ کو، پھر بھی وزیر اعلیٰ کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ حیدرآباد والے سیلاب میں مر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کے پاس چلا گیا اور حیدرآباد والوں کے لیے ہمارے وزیر اعلیٰ نے ورلڈ بینک سے 2 ارب روپے لون لیا ہے جو عوام نے ادا کرنا ہے، کہ میں نے حیدرآباد کے سیلاب متاثرین کو 2 ارب کے گھر بنا کے دینے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو سیلاب میں سرکاری راشن ملا؟ بھائی نہیں ملا تو ہاتھ کھڑا کرو، ملا تو بالکل نہ اٹھاؤ۔ آپ کو مچھردانیاں ملی؟ آپ کو RO پلانٹ ملا؟ آپ کو سیلاب میں ایک گھر ملا؟ کسی ایک کو تو ملا ہوگا، 2 ارب روپے ہیں یار۔ سوال پوچھنا تو بنتا ہے نا، پھر چڑھتے کیوں ہو؟ پھر ناراض کیوں ہوتے ہو؟ پھر اپنے جی ہاں، اچھا موضوع دلایا آپ نے یار، میں نے اس پہ ایک مطالبہ کیا ہے، سنو ذرا مجھے۔ 33 نمبر پاس ماسٹروں کا کیس بھی میں نے لڑا ہے، نرسوں کا کیس بھی میں نے لڑا ہے، اور اب پبلک سروس کمیشن والوں نے جو ٹیسٹ لیے، توجہ ہے آپ کا؟ جس کا روڈ میں سے توجہ نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ بابا، میں نے آپ کی بات سن لی ہے، یا تو ایسا کرو آپ ادھر آ جاؤ، آپ تقریر کرو، میں ادھر آتا ہوں۔ اب مجھے بولنے دو تو آپ کی جنگ لڑوں نا بیٹا، ابھی تک تو 1 گھنٹے سے آپ ہی کی، یہ دیکھو یہ آپ کے لیے تو پسینے باہر آؤں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں کیوں روڈ پہ کھڑا ہوں؟ میں نے کیوں آرام اپنا حرام کیا ہوا ہے؟ میں نے کیوں سرمایہ داروں، جاگیرداروں، قوانین اور نوابوں کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے؟ میں نے والد کا چھلنی جنازہ اٹھانے کے بعد بھی بزدلی کی زندگی نہیں گزاری، بہادری کی زندگی گزاری ہے۔ جب تک جان میں جان ہے، دین اور دھرتی کے دشمنوں سے لڑتا رہوں گا انشاءاللہ۔ کسی کا باپ بھی میرا راستہ نہیں روک سکتا۔ جتنے کرائے کے ٹاؤٹ لانے ہیں لے آؤ، ہمت تو تمہاری اتنی ہے، سردار کہلاتے ہو، زبردستی پگڑیاں اپنے آپ کو بندھواتے ہو کہ میں بھی سردار ہوں۔ سردار، نواب، جاگیردار، سرمایہ دار، MNA، MPA، 75 سال سے منسٹر، ہمت اتنی نہیں کہ خود آ سکو، تنخواہ دار بھیجتے ہو میرے سامنے، مرد کے بچے ہو تو خود آؤ نا، مرد کے بچے ہو تو خود آؤ، پتہ چل جائے گا کتنی ہمت ہے تمہارے اندر۔ میرے بھائیوں، واقعی ہے خالد محمود جو خونا خالد محمود جو دعا کر وار بکندا تو بزدلن وانگر پویا کندا اگیا وار کر جیرن میں بھی جرت کون ہے۔
मुंहिंजी ज़िंदगी इन्हनि जे हथनि में कोन्हे। मुंहिंजी सिंध जी रिवायत रही आहे त सिंध में जंहिं हक़ ऐं सच ॻाल्हायो आहे उनखे मारियो वियो आहे। मुंहिंजे बाबे खे क़तल कयो, शहीद कयो। हेरे ॾिसो हुनजो रद्द अमल। जेकॾहिं शौक़ अथव मूंखे मारण जो, मारियो। हे जमीयत जो झंडो, हे ग़रीब जी ताक़त सिंध जे वज़ीर आला ते ज़रूर मुसल्लत थींदी। ओ कातिल तोसां जहिड़ो, ओ कातिल तोसां जहिड़ो, ओ ज़ालिम तोसां जहिड़ो, ओ जाबिर तोसां। मेरी आखिरी बात है, पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी इंटरव्यूज लिए रिटन टेस्ट में। जिन्होंने 80 नंबर लिए, 90 नंबर लिए, वो सब फेल, वो सब फेल। आपको एक बात बताऊं, सहाफियों के नॉलेज में एक नई बात लाता हूं। ये जो सिंध के बोर्ड्स हैं ना, बोर्ड एजुकेशन बोर्ड्स, छोटी लेवल के बोर्ड्स 2 अरब रुपए एक साल में रिजल्ट बिकते हैं, और कॉलेजेस के 350 करोड़ रुपए में उनके रिजल्ट बिकते हैं, फिक्स होते हैं। मेहनत करने वाला बच्चा फेल कर दिया जाता है, पैसे देने वाले को मार्क्स देके पास किया जाता है। मैं मुतालबा करता हूं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जिनको मुख्तियार कार, SHO, SDM, DSP के ऑर्डर दिए गए हैं, उन सबको वापस बुलाया जाए। जी मेरे भाई, मेरी बात सुन लो तो मैं आपको बता दूं। मैं आप ही की बात कर रहा हूं, आप अगर सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरा मुतालबा है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के 1200 जिन बंदों को मुख्तियार कार, SDM, DSP, SHO बनाया गया है, उन 1200 के 1200 को बुलाया जाए। सिंध असेंबली उन बड़े बड़े लोगों के लिए खोली जाए। अब तो DSP है ना, अब तो SDM है ना, अब तो मुख्तियार कार है ना, अब तो SHO है ना। उनको बिठाओ सिंध असेंबली के हॉल में, और चेयर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बिठाओ, और मीडिया को बुलाओ, सोशल मीडिया को बुलाओ, दोबारा इंटरव्यू लो उनसे। वो इंटरव्यू लाइव सिंध में नशर करो। जो इंटरव्यू में पास होता जाए उसको SSP और DC लगाओ। SHO क्यों? अगर वो अकरबा परवरी पर दिए गए हैं तो आर्डर देने वालों को नसीम नगर चौक पर जाकर आवाम के हवाले करो, ताकि आवाम उनसे हिसाब बराबर कर सके। मेरा मुतालबा ठीक है भाई, मेरा मुतालबा ठीक है। मैं एक बात आज बता देना चाहता हूं। आज मैं ऐलान कर रहा हूं, आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि सिंध में आने वाली हुकूमत